تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حجر کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحجر، اس سورت کا نام حجر ہے۔ حجر ایک علاقے کا نام ہے جس کا ذکر آگے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں آئے گا۔ مکیۃ، یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے۔ وہی 99 آیتاً، اور اس کی 99 آیتیں ہیں۔ و6 رکوعات، اور اس سورہ حجر میں 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتابی، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، بہت مرتبہ آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں، یاکلوا، کھائے، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھائے، ویلہہم الامل، اور ان کو آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے ہلاک نہ کیا کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کا ایک وقت مقرر ہوتا۔ ما تسبق من امت، سبقت نہیں کرتی ہے کوئی بھی امت، کوئی بھی جماعت، اجلہا، اپنے اس وقت مقرر سے۔ وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ وقالوا، اور ان کافروں نے کہا، یا ایہا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ ذکر، جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، تو کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے۔ ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وما كانوا اذا منظرین، اور تب وہ نہ ہوگے مہلت دیے ہوئے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نہیں اتارا ذکر کو، یعنی قرآن کو، نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں حفاظت کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور بالتحقیق ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلی جماعتوں کے اندر بھی پیغمبروں کو۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہ آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم اس استہزاء کو داخل کر دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر، پیغمبروں کی تعلیمات پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بالتحقیق گزر چکی پہلے لوگوں کا طریقہ۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور بالفرض اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر ایک دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، پس شروع ہو جائے اس میں یہ لوگ چڑھنے لگے، لقالوا، تو البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا،
ہماری آنکھیں بند کر دی گئی تھی، ہماری آنکھوں پر نظر بندی کر دی گئی تھی۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسے لوگ تھے کہ جن پر جادو کیا گیا۔ یہاں پر سورہ حجر کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور اس کی 15 آیتیں تام ہو گئی۔ سورہ حجر یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کا بھی موضوع وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ ابراہیم کا موضوع رہا ہے، دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ مکی صورتوں میں بلکہ جتنی بھی تقریباً مکی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اشتراک موضوع کے اندر ایک ہی طرح ہے، سب موضوع کے اندر مشترک ہے۔ مکی صورتوں کا موضوع اثبات توحید ہوتا ہے، اثبات رسالت ہوتا ہے، اثبات کتاب اور اثبات قیامت۔ یہ 4 عناوین ہوتے ہیں جو مکی صورتوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر توحید کی جتنی اقسام ہیں، جیسے وجود باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہے، واجب الوجود ہے، اور اس میں ملحدین کے ساتھ اختلاف۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، 2 نہیں ہیں، اس کے ساتھ پھر مجوسیوں کے ساتھ اختلاف۔ پھر اللہ جو ہے وہ صفات کے اندر یکتا ہے، اس نے اپنی صفات کسی کو نہیں دی، کوئی صفات میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر توحید کے اندر بیس آئے گی کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں یکتا ہے، کوئی عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ حکم میں یکتا ہے اور کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حکم کے اندر، شریعت کے اندر، حلت اور حرمت کے اندر شریک نہیں ہے۔ یہ ساری ابحاث توحید میں، اور کہیں پر کسی توحید کو ثابت کیا جاتا ہے اور کسی شرک کی تردید کی جاتی ہے، کہیں توحید فی الذات کو ثابت کیا جائے گا اور شرک فی الذات کی تردید ہوگی، کہیں پر توحید فی الصفات، توحید فی العبادت کو ثابت کیا جائے گا، کہیں توحید فی الحکم اور تشریع کو ثابت کیا جائے گا، اور شرک فی التشریع کی، شرک فی العبادت کی اور شرک فی الصفات وغیرہ کی نفی ہوگی۔ تو یہ مختلف توحید کے جتنے پہلو ہیں سارے جو ہے وہ ان سے ابحاث کی جاتی ہے قرآن مجید کی مکی صورتوں میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے توحید وہ معتبر ہے جو رسولوں کی تعلیمات سے معلوم ہو، ورنہ لوگوں نے اپنے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متعارف کروایا، اپنی عقلوں کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ گمراہی اور ضلالت میں پڑ گئے۔ اس لیے توحید کے بعد پھر رسالت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف رسول کراتا ہے، اللہ کے حقوق رسول بتلاتا ہے، کون سی چیز توحید ہے، کون سی چیز شرک ہے، یہ رسول بتلاتا ہے۔ پھر رسول چونکہ وہ ایک انسان ہے اور ایک خاص زمانے تک وہ رہتا ہے، تو اس کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو قرآن مجید کے اندر جمع کیا، اس بات کتاب۔ یہ تیسرا عنوان ہوتا ہے، اور اس اثبات رسالت اور اثبات کتاب کے متعلق جتنے پھر مخالفین شبہات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان سب کا مدلل جواب دیا جاتا ہے اور سب اعتراضات کی تردید کی جاتی ہے۔ چوتھا عنوان جو ہے وہ جو تفصیل سے بیان کیا ہے قرآن نے اور آپ علیہ السلام نے، وہ ہے اثبات قیامت۔ پہلے انبیاء کرام نے قیامت کو اتنی تشریح اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا، بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، جتنا جو ہے قرآن نے اور پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا، اس کے جزیات تک ذکر کیے ہیں، اور اس کے جو ہے لطیف اور چھوٹی چھوٹی باتیں تک جو ہے قیامت کے متعلق وہ بھی بتلا دیے۔ قیامت جو ہے پہلے 3 عقیدوں کے اندر قیامت کا عقیدہ مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور آپ اس کو کہتے ہو بس آپ مر کر مٹی ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، آگے کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہ سوچے گا کہ میں موحد بن کر زندگی گزاروں یا مشرک بن کر زندگی گزاروں، عمل رسول کی اطاعت میں کر کے زندگی گزاروں یا نافرمانی کر کے زندگی۔ جب مر کر ہی مٹی ہونا ہے تو پھر میں اپنی آزاد زندگی کیوں نہ گزاروں، پھر میں مشرک بن کر زندگی کیوں نہ گزاروں، پھر میں بدعمل بن کر زندگی کیوں نہ گزاروں۔ تو پہلے 3 عقیدوں کو مؤثر بنانے والی چیز وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ آخرت نہیں ہوگا تو پہلے 3 جو عقیدے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا اثر اس کا ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 عناوین ہیں جو مکی صورتوں کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ آخرت کے عقیدے کے متعلق کفار کے جتنے بھی اعتراضات اور شبہات ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔
اب یہاں پر جیسے سورت کے شروع میں الف لام را، یہ تو حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ بعض علماء نے اور بعض جو ہے صحابہ نے اپنے طور پر اس کا ایک غیر متعین معنی کیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ کوڈ ہے، جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے کہ مخفف ہے، کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کی تعبیر جو ہے ایک حرف سے کی جاتی ہے، جیسے عموماً پارٹیوں کے نام ہوتے ہیں۔ اب جمعیت علماء اسلام پوری پارٹی کا نام ہے، لیکن اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے JUI کے ساتھ۔ اب جمعیت کی تعبیر J کے ساتھ کر دی، علماء کی تعبیر U کے ساتھ کر دی، اور اسلام کی تعبیر I کے ساتھ کر دی، تو یہ مخفف کہلاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ حروف مقطعات بھی یہ مستقل الفاظ کے مخففات ہیں۔ اب کس کے مخففات ہیں؟ تو انہوں نے ان کا ایک قول یہ ہے کہ الف سے مراد تو اللہ ہے، اور لام سے جو ہے وہ مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور را سے مراد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی لے کر آئے ہیں۔ اس طویل جملے کو اس 3 حرف کے اندر جمع کیا، الف لام را کے اندر۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ صورتوں کے نام ہیں، جن صورتوں کے شروع میں آ جائے ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے اگر ان حروف مقطعات کو جوڑ دیا جائے تو اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم وہ مخفی ہے، جیسے الف لام را یہ ہے، اور ہا میم، اور ہا میم جو ہے وہ لگا دیا جائے اس کے آخر کے اندر، تو پھر آخر میں نون جو ہے سورہ قلم کے اس میں آتا ہے، تو بن جائے گا الرحمن۔ تو یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر اللہ کا اسماء حسنہ جو ہے وہ اور اس میں ذات وہ چھپا ہوا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو ہے حروف ابجد کے ذریعے سے اس میں امتوں کے عروج اور زوال کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں امتوں کی تاریخیں بتلائی گئی ہے کہ کس امت کی کتنی جو ہے مدت اور تاریخ ہوگی۔ اور بعضوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے جتنے بھی اقوال ہیں یہ سب غیر متعین اقوال ہیں، اور مشہور قول جمہور کا یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں راز کی بات وہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب۔ اب دیکھیں یہ جو عنوان تھا اثبات کتاب، وہاں سے شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس کتاب کے اثبات میں خود بخود اثبات رسالت ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ مان لو کہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو آپ خود پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، وقرآن مبین۔ کتابیں تو بہت ساری ہے، کون سی کتاب کی؟ تو آگے قرآن مجید جو اس کتاب کا اسم علم ہے، اس کے ذریعے سے اس کتاب کو متعین کیا گیا کہ کتاب سے مراد قرآن، بہت تفسیریہ ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، مبین جو واضح اور روشن ہے، جس کے اندر کسی قسم کا اخفا نہیں ہے، کوئی مغلق باتیں نہیں ہیں اس کے اندر، بلکہ جو بھی بنیادی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں انسان کو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بتلا دیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی ترجمے کے ذریعے سے اللہ کی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی۔ ہاں باقی کچھ ایسے نکات اور علمی باتیں وغیرہ تو اس کے اندر اگر اخفا ہے، ابہام ہے، تو وہ علم کے لیے، باقی جس چیز کے اوپر انسانی ضرورت موقوف ہے وہ قرآن نے بالکل واضح طور پر، اب توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، نماز ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں قرآن نے کھل کر بیان کی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے ابہام یا اجمال کو جگہ نہیں دی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ کتاب جو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، اب یہ دنیا میں انکار کر رہے ہیں، لیکن آگے کئی مراحل ایسے آئیں گے کہ جس میں یہ لوگ آرزو اور تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ربما جو ہے یہ کثرت کے لیے آتا ہے کہ
کہ متعدد مرتبہ یہ کفار، علامہ یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے، کہ ربما جو ہے تکثیر کے لیے، یعنی ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ. تو جب یہ مر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں جو ہے موقع دے دیا جائے، ہم مسلمان ہو جائیں. جیسے فرعون نے جب مرنے لگا تھا تو فرعون نے کیا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی قوم کے اوپر مجموعی طور پر عذاب آ جاتا ہے تو فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ایمانهم. اب جب عذاب آتا ہے تو اس وقت وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا. اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں. تو عذاب آتے وقت، موت کے وقت یہ لوگ مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، لیکن اس وقت نہیں. حشر کے میدان میں یہ مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. پھر جب ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو یہ جہنم کو دیکھ کر یہ مسلمان ہونے کی آرزو تمنا کریں گے. حتیٰ کہ متعدد صحابہ کرام سے، 7-8 صحابہ کرام سے ایک روایت مروی ہے کہ گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کفار وہاں پر اس کو طعنے دیں گے کہ تو موحد تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، تیرے ایمان نے تجھ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور تو بھی تو ہماری طرح جو ہے جہنم کے اندر سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، تو تیرے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے. تو جب وہ اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے اشخاص کو جہنم سے نکالے گا. تو ایسے اشخاص کو جب جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا اور ان کے یہ اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور ان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، تو وہ کفار اس وقت آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ذرہ برابر اپنے ساتھ ایمان لے جاتے، تو آج ہم بھی جو ہے جہنم سے جان چھڑا دیتے اور جہنم سے چھٹکارا پا لیتے. تو اس موقع پر یہ لوگ آرزو کریں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ کافر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے چھٹنے کا کوئی بھی دن نہیں ہے. اسی لیے تو مسلمان ہونے کی وہ آرزو کرے گا. اور قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں موضوع واضح طور پر آئے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو اس سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس موقف کی غلطی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بتلایا کہ ایک دن جہنم پر ایسا آئے گا کہ جہنم میں کوئی کافر بھی باقی نہیں رہے گا، سب کافروں کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. اگر کافر اسی طریقے سے جہنم سے آسانی سے نکل سکتے تو پھر ان کے مسلمان ہونے کی آرزو کرنے کا کیا مطلب. تو مسلمان ہونے کی آرزو اسی وجہ سے لوگ کریں گے کہ کبھی یہ جہنم سے نہیں نکل پائے گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، یہ مزید تسلی ہے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہو کہ نافرمانیاں کر رہے اور آپ کو نہیں مان رہے، آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو یہ ان کو چھوڑ دو. یہ بیچارے جو کھا پی رہے ہیں اور دنیا کی لذت اور گاڑیوں اور بنگلوں کے اندر اور عیش و عشرت کے اندر ہیں، یہ تو بکرے کی ماں ہے، یہ اس کو تو کھلایا پلایا جا رہا ہے اور قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ان کو چھوڑ دو. ان بیچاروں کی کیا ہے، 20-30-40 سال تک جو ہے وہ یہ عیش و عشرت، پھر ہمیشہ کی جو ہے پھر اندھیری رات ہے، پھر کبھی ان کی زندگی میں صبح ہونے والی نہیں ہے. تو ان کی اس حالت کو آپ سوچو کہ جس حالت میں ان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ جو موجودہ عیش و عشرت میں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اس کی آپ کو کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوگی اور آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ موجودہ عیش و عشرت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والے عذاب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ گویا پھانسی کے مجرم کو بریانی اور قورمے کھلائے جا رہے ہیں، پھانسی گھاٹ سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یاکلوا، کھائے، جو چیز کھانا چاہتے ہیں کھائے، ہاں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھائیں، جس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں، اللہ کے قانون سے ہٹ کر اپنی مرضی اور خواہش کی بنیاد پر. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے طول عمل نے، امیدوں نے، لمبی لمبی امیدوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان جائے گی. ان کفار کی آپ امیدیں سنو تو سبحان اللہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ان بیچاروں کی امیدیں کیا ہیں، اور زندگی ان کی دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امیدیں ان کی دیکھو تو حیات خضروی سے بھی جو ہے بڑھ کر ان کی امیدیں ہوتی ہیں. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اب مزید یہ تسلی ہے کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو دیکھیں، فرمایا کہ دیکھیں ہر ایک امت کے لیے اور ایک قوم کے لیے
عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول آئے اور رسول نے آ کر ان کو دعوت دی اور قوم نے تسلیم نہ کیا تو بس اللہ کا عذاب ان کے اوپر فی الفور آ جائے، ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب رسول آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ڈھیل دیتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے مناسب اتنی ان کو ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا 950 سال کے بعد۔ تو عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ رسول نے دعوت دی فوراً عذاب آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر تک اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتے ہیں، اور وہ پوری قوم جو ہے وہ حس سے نیست کے اندر تبدیل اور بوت سے نبوت کی لبادے اور تاریخ کے بس اوراق کے اندر چلی جاتی ہے اور صفحہ حدثی سے مٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے ہلاک نہ کیا کسی بھی بستی کو إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، مگر یہ کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ کتاب متعدد معنوں میں آتا ہے، کتاب کا اطلاق یہاں پر وقت کے معنی میں ہے، جیسے إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتاب موقوتہ کے اندر کتاب بمعنی جو ہے وقت کے معنی میں ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، ہاں جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس وقت مقرر سے کوئی امت جو ہے پہلے سبقت نہیں کر سکتی ہے، یعنی وہ یہ چاہے کہ ہم اپنے وقت ٹائم سے پہلے جو ہے پوری قوم تباہ ہو جائے، نہیں، کوئی اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ وما یستعجلون، اور جب تباہی کا ٹائم آ جائے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، وہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی مریں گے، مقررہ دن میں ہی مریں گے، اس سے پہلے نہ آگے نہ پیچھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم فکس کیا ہے اسی ٹائم پر ان کو مرنا ہے، اس ٹائم سے پہلے بھی اگر یہ خود بھی مرنا چاہے مر نہیں سکتے ہیں، اور اس ٹائم کے بعد اگر یہ جینا چاہے تو جی نہیں سکتے ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ، اب یہ ان کی تکذیبات کے طریقے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے تو اوپر تسلی پہلے ہی سے دے دی، اب ان کی تکذیب کی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، کہتے تھے اے وہ شخص، اے وہ شخص، یہ خطاب کا یہ طریقہ تنزیہ اور اس میں تمسخر اور استہزاء ہے۔ نزل علی ذکر، جس کے اوپر جو ہے ذکر نصیحت نازل کی گئی، یعنی قرآن نازل کیا گیا، اس کا دعویٰ یہ ہے۔ تو یہ کلام جو کر رہے ہیں تسلیم کے طور پہ نہیں، بلکہ یہ کلام جو کر رہے ہیں استہزاء کے طور پر اور مذاق اڑانے کے طور پر کر رہے ہیں۔ جیسے آگے پھر تصریح انہوں نے کی انک لمجنون، ان حرف تاکید لام تاکید لے کر آئے جملہ اسمیہ، بے شک تو پاگل اور دیوانہ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ وہی شخص تھا جس کو یہ لوگ مکہ کا سب سے سمجھدار اور فتین اور ذہین اور امین اور صادق کے القاب سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن جب اس شخص نے دعوت توحید کی دینا شروع کر دی اور ابدی کامیابی کی طرف بلانا شروع کر دیا اور شیطان کی مخالفت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، تو وہی لوگ جو امین کا لقب دینے والے تھے اب وہ اس پیغمبر کو مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کہتے تھے کہ ان کے مطالبے بھی جیسے سورہ اسراء وغیرہ کے اندر متعدد مطالبے آتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ، آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ چلے پھرے، تو ہم آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہو۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر آپ اپنی نبوت کے اوپر دلیل کے طور پر اپنے ساتھ کسی فرشتے کو لے آؤ، جب فرشتہ آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہو۔ اب یہ تو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو بھیجتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کہیں نے جو ہے ان فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا بھی، یہ تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، مطالبہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس مطالبے سے ان کا مقصد ماننا نہیں تھا، بلکہ یہ عناد کے طور پہ، ضد کے طور پر اس قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ اگر فرشتہ ان کو دکھا بھی دیا جاتا جیسے ولو اننا کے اندر ہے، تب بھی یہ لوگ جو ہے کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق فرشتوں کو اتار بھی دیتے نا، تب بھی یہ لوگ ما كانوا لِيُؤْمِنُوا ایمان نہیں لاتے،
اس لیے کہ ان کا مقصد ان قسم کے مطالبوں سے یہ نہیں تھا کہ ایمان ہم لے آئیں گے، بلکہ مقصد تنگ کرنا اور پریشان کرنا تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب میں یہ کہا، ہاں فرشتے اتریں گے، بالکل آپ نے فرشتے مانگے اور فرشتے آئیں گے، لیکن وہ فرشتے یاد رکھنا عذاب کے ساتھ آئیں گے تمہیں، اور اس ٹائم تم فرشتوں کو دیکھو گے لیکن وہ فرشتے عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ اور ویسے ہی ہوا جسے سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع میں فرشتے بھیجے، اور پھر ان فرشتوں نے ان کی وہ پٹائی لگائی اور مارا ان کو، اور پھر موت کے وقت فرشتے آئے اور ان کی خوب پٹائی لگائی، جیسے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، اور دیگر آیتوں کے اندر متعدد آیتوں میں کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کو آگے پیچھے سے مارتے ہیں۔ تو یہ فرشتے آئیں گے، آپ کے مطالبہ بالکل تسلیم کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ جب آئیں گے تو اس وقت عذاب ہوگا آپ کے اوپر، اور اس وقت آپ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے، پھر اس وقت آپ کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی عذاب کے ساتھ، یعنی آپ نے جو مطالبہ کیا ہے آپ کے مطالبہ پورا ہوگا لیکن اس وقت عذاب ہوگا۔ وما كانوا اذا منذرین، اور تب تو ان لوگوں کو بالکل مہلت نہ دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، تو قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کی کیا صورت رہے گی، اس کی تعلیمات کیسے محفوظ رہے گی۔ وہ تعلیمات جب افراد کی زندگیوں میں آ جائے گی تب وہ قرآن کی اصل حفاظت تو یہی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ انسانی وجودوں کے اندر انسان کے وجود سے ظاہر ہو، نماز وہ انسان کے وجود سے ظاہر ہو، یہ قرآن کی صحیح حفاظت، اور روزہ انسان کے وجود سے ظاہر ہو، اللہ کے حدود وہ قانون اور ملک کی سطح پر ظاہر ہو، یہ ہے قرآن کی جو بیسک اور حفاظت ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ کفار ہیں، اور پورے 13 سال آپ علیہ السلام نے مکہ کے اندر تبلیغ کی، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان 150 کے قریب مسلمان ہوئے، اور اتنے بچے تو دن کے اندر مشرکین کے ہاں پیدا ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام ایک طرف کفار کا تناسب دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے یہ لوگ بچے پیدا ہو رہے ہیں کافر، اور دوسری طرف مسلمان ہونے کے تناسب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہی پریشانی تھی کہ دین کی حفاظت کی شکل کیا بنے گی اور قرآن کی حفاظت کی شکل کیا بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کے اعتبار سے بھی حفاظت کی، قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں بالکل، ایسے نہیں ہے جیسے روافظ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ میں تحریف کر دیا ریاض باللہ صحابہ کرام نے، اور کیا نام ہے تبدیلی کر دی، اور یہ قرآن 40 سپاروں کا تھا اور ایسے تھا، اور اس میں جو آل بیت کے متعلق آیتیں تھی وہ صحابہ کرام نے خارج کر دی۔ لعنت اللہ علی کذبہم وخذلہم اللہ، یہ جھوٹ اور افتراء جو ہے رافضی باندھتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو اس میں رافضیوں کا بھرپور رد ہو رہا ہے، اور رافضیوں کے ان اقوال کو آج کل عیسائی لوگ لے کر، رافضیوں کی ان بکواسات کو لے کر عیسائی لوگ وہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو اس قرآن کو محفوظ نہیں سمجھتا، حالانکہ اس فرقے کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلمے سے لے کر، پیدائش سے لے کر جنازے تک، موت تک، اور موت کے بعد کے نظریات تک، کسی بھی چیز کے اندر یہ فرقہ جو ہے اور یہ جماعت جو ہے وہ اسلام کے کسی بھی چیز کے اندر مشابہت نہیں رکھتی ہیں، اور ان کا بالکل اسلام کے مقابلے میں ایک نیا مذہب اور دین ہے، اسلام کے مخالفت میں ایک نیا مذہب اور دین ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر تحریف مانے تو پھر اس آدمی کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق رہ سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے اس گندے نظریے کو اپنے عوام سے چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، تقیہ کی چادر اوڑھ کر یہ اپنے عوام کو پاگل بناتے ہیں، اس لیے کہ عوام جو رافضی ہیں، عوام الناس جو رافضی ہیں، تو ان کو تو انہوں نے یہ پاگل بنایا ہے کہ ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور یہ مسلمان اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں،
تو اور یہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہماری مخالفت کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ حضرت علی، حضرت حسنین، حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق برا سوچنے والے کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو محرف مانتے ہیں، قرآن مجید کو تبدیل شدہ مانتے ہیں، تو ایسے لوگ کیسے مسلمان کہا جائے؟ تو ان لوگوں کی بدبختی یہ ہے کہ یہ اپنے عقیدوں کو چھپاتے ہیں، اپنے عوام سے بھی چھپاتے ہیں، ورنہ ان کے عوام جو ہے وہ خود ان کے جو پنڈت ہیں اور ان کے جو پادری ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں اور ان کے جو مجتہد ہیں، ان کے سروں پر جوتے مارے اگر یہ اپنے اس عقیدے کو کھول دے، واضح کر دے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اس گندے فرقے کی جو ہے تردید کی گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یہ مزید تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بالتحقیق ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلی جماعتوں کے اندر۔ شیعہ جمع شیعہ کی، شیعہ کہتے ہیں ایک جماعت کو کہ جو جماعت جو ہے نظریات کے اوپر، کسی نظریے کے اوپر جمع اور متفق ہو، تو ایسی جماعت کو جو ہے وہ شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو شیعہ الاولین، پہلی جماعتیں جو گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے، لیکن ان کا رویہ بھی وہی رہا جو رویہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا آپ کے ساتھ رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ ہمیشہ ہر دور کے اندر مشرکین اور کافروں کا یہی روش اور یہی طریقہ رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ان مشرکین نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو ان کے باپ دادوں نے اپنے وقت کے اندر اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا، وہ روش کیا تھی؟ وَمَا يَأْتِي مِن رَّسُولٍ، اور ان جماعتوں میں سے کسی کے پاس کوئی رسول نہیں آتا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، انکار کرنے سے بڑھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں یہ کفر، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، دیکھو اگر آپ گندم بوگے تو اللہ گندم اگوا دے گے، اللہ تو خالق ہے۔ آپ کانٹے دار چیز بوگے تو اللہ تعالیٰ کانٹے دار درخت اگا دے گے۔ اگر آپ کفر کے اسباب اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کفر داخل کرے گے۔ اگر آپ ایمان کے اسباب اختیار کرو گے تو اللہ آپ کے دل میں ایمان پیدا فرمائے گا۔ اللہ تو کریٹر ہے، خالق ہے، تو انہوں نے کفر کے اسباب کو اختیار کیا، تو اللہ فرماتے کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم اس کفر کو، استہزاء کو، انکار رسول کو داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، اس لیے کہ انہوں نے اسی انکار کے اسباب کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، پھر جب یہ کفر ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ ایمان اس پر، کتاب پر، رسول پر نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بہت سارے پہلوں کی روش یہ گزر چکی ہے آپ کے سامنے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات متعدد مرتبہ گزر چکے ہیں، اور ان کے قوموں کی روش بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ لوگ تو فرشتے کی بات کر رہے ہیں، فرشتہ کھیل رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود ان کو فرشتوں کے پاس پہنچا دیں اور آسمان میں ان کو پہنچا دے، فرشتوں کی مجلس میں، ملائے اعلیٰ میں ان کو پہنچا دے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایسے بے ایمان لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا ہے۔ تو اس لیے آپ تسلی رکھیں کہ یہ معجزہ جو آپ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے فرشتے کے ساتھ ہونے کا، تو اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ قدرت نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، محض ضدی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ان پر کھول دے ہم ایک دروازہ آسمان سے، اور فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس دروازے میں یہ لوگ چڑھنے لگے اور خود فرشتوں کے پاس پہنچ جائے، ملا اعلیٰ میں پہنچ جائے۔ اس سے پتہ لگا آسمان میں دروازے بھی ہیں، اور حدیث معراج سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام معراج میں اپنے وجود اطہر کے ساتھ جو ہے گئے تھے، تو ہر آسمان کو آپ علیہ السلام جب جاتے، جبرائیل علیہ السلام کھٹکھٹاتے تو دروازہ کھول دیا جاتا اور آپ علیہ السلام اوپر تشریف لے جاتے۔ تو اگر ان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی معاملہ کریں کہ ان کو ہم آسمان میں پہنچا دیں، لقالو، تو کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا۔ سکارا کے معنی ہے بند کر دینا، بند وغیرہ کو بند کر دینا، اس کے لیے سکر کا لفظ آتا ہے۔
تو ہماری آنکھوں کو کوئی عمل کر کے بند کر دیا گیا. ہم ہیں زمین پر لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہم آسمان پہ ہیں. ہم ہیں زمین انسانوں میں لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہم فرشتوں کے درمیان ہیں. تو پھر ان کی یہ باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے مستقبل کے حالات بھی بتلا دیے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمان پر جانا جو ہے انسان کا ممکن ہے، اور انسان جو ہے آسمان پہ جا سکتا ہے. ایسے کوئی محال بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. آسمان پہ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان آسمان پہ چلا جائے، وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، وہاں پہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے وغیرہ. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو لے جانا چاہے تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے یہ اپنے اس سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کے چلتی ہے. تو بہرحال یہاں پر اس سورہ حجر کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اس کی 15 آیتیں تام ہوئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے